یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ دن بھر سے آئی ہوئی اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی آج کچھ خاص خبر نہ ہونے کی وجہ سے ایک ہی پرائم ٹائم شائع ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جا کر کے دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلی خبر ہے، قومی تحقیقاتی ایجنسی نے انڈر ورلڈ ڈان اور 1993 کے ممبئی دھماکوں کے مجرم داؤد ابراہیم پر 25 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے، جبکہ اس کے ساتھی چھوٹا شکیل پر 20 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا۔ وہیں انیس ابراہیم، جاوید چکنا اور ٹائیگر میمن پر 15 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ جو بھی ان لوگوں کے بارے میں معلومات این آئی اے کو دے گی ان سے انعام کی رقم دی جائے گی۔ اس طرح کی آفیشیل اپیل بھی سامنے آئی ہے۔ ناظرین ادھر مدرسہ بورڈ کی 4 اہم تجاویز کو انتظامیہ نے منظوری دیتے ہوئے حکم جاری کر دیا ہے۔ یوپی حکومت نے اب سرکاری امداد یافتہ مدارس میں اساتذہ اور غیر تدریسی عملے کے تبادلے کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اساتذہ کو زچگی اور بچوں کی دیکھ بھال کی چھٹی بھی ملے گی۔ یوپی مدرسہ ایجوکیشن کونسل کے رجسٹرار جگ موہن سنگھ کے مطابق حکومت نے حکم جاری کیا ہے کہ ریاست کی امداد یافتہ مدارس کے اساتذہ اور غیر تدریسی عملے کا تبادلہ اب باہمی رضامندی سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے درخواست کو اس کی سفارش کے ساتھ رجسٹرار مدرسہ بورڈ کو 2 ماہ کے اندر ضلع اقلیتی بہبود افسر کو بھیجنا ہوگا۔ ناظرین دہلی کی ایک عدالت نے جہیز کی مانگ کو لے کر اپنی بیوی کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنانے اور اسے خودکشی پر اکسانے کے الزام سے ایک شوہر اور اس کے والدین کو بری کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے کہا کہ خاندان کے تانے بانے میں تانے دینے کی عام حرکتیں ظلم نہیں بن جاتی۔ دراصل ملزمان پر متاثرہ کو خودکشی کے لیے اکسانے کا الزام لگا تھا۔ عدالت نے کہا کہ یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ مرنے والی کو ظلم یا ہراسانی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ ملزم نے متاثرہ کو خودکشی کے لیے بھی اکسایا ہو۔ ناظرین تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے مرکزی حکومت کی جانب سے مرکزی جانچ ایجنسیوں کی مبینہ غلط استعمال کے درمیان کہا کہ ملک کے سبھی ریاستوں کو جانچ کے لیے سی بی آئی کو دی گئی عمومی رضامندی واپس لینی چاہیے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے ساتھ پٹنہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کے سی آر نے الزام لگایا کہ بی جے پی اپنی سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے سبھی مرکزی ایجنسیوں کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ سی بی آئی سمیت تمام مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کا ملک میں بی جے پی کی سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے مرکز کی طرف سے غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے اور تمام ریاستی حکومتوں کو سی بی آئی کو دی گئی اپنی رضامندی واپس لے لینی چاہیے، کیونکہ پولیس ریاست کا موضوع ہے۔ ناظرین دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے جمعرات کو اسمبلی میں تحریک اعتماد پر تقریر کے دوران کہا کہ ان کے نائب وزیر اعلیٰ سسودیا کی رہائش پر سی بی آئی کی چھاپہ ماری کے بعد سے گجرات میں عام آدمی پارٹی کا ووٹ شیئر 4% بڑھ گیا ہے اور گرفتاری ہوئی تو یہ ووٹ شیئر 6% تک بڑھ جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کیجریوال نے منیش سسودیا کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ جانچ ایجنسی جانتی ہے کہ وہ بے قصور ہیں، پھر بھی ان کے خلاف مجموعی طور پر 13 معاملے درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کے 49 اراکین اسمبلی کے خلاف معاملے درج ہیں۔ سسودیا کے خلاف جو فرضی مقدمے درج کیے گئے اس پر سسودیا نے جانچ کا استقبال کیا، لیکن ہتک عزتی کے معاملے کی دھمکی نہیں دی۔ سی بی آئی نے سسودیا کی رہائش پر چھاپہ ماری کی اور ان کے گاؤں گئی، ان کے بینک لاکر کی تلاشی بھی لی، لیکن کچھ نہیں ملا۔ اس درمیان کیجریوال نے تحریک اعتماد پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ ثابت کرنے کے لیے آج ایک تحریک اعتماد لائے ہیں کہ آپریشن لوٹس ناکام ہو جائے گا۔ ناظرین ادھر نوجوان نسل میں لیو ان ریلیشن شپ کے تئیں بڑھتے رجحان اور شادی سے بڑھتی دوری پر کیرلا ہائی کورٹ نے فکر کا اظہار کیا ہے۔ ہائی کورٹ نے طلاق کے بڑھتے معاملوں پر بھی فکرمندی ظاہر کی اور کہا کہ سماج میں یوز اینڈ تھرو استعمال کرو اور پھینکو کلچر بڑھ رہا ہے، جو افسوسناک ہے۔ اپنا یہ نظریہ کیرلا ہائی کورٹ نے طلاق کے ایک معاملے پر سماعت کرتے ہوئے ظاہر کیا۔ عدالت نے کہا کہ آج کل نوجوان نسل سوچتی ہے کہ شادی کرنے سے ان کی آزادی ختم ہو جائے گی۔ وہ شادی کے بندھن میں بندھنے کی جگہ لیو ان ریلیشن شپ میں رہنا زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ وہ شادی سے بھاگ رہے ہیں۔ سماج میں یوز اینڈ تھرو کا کلچر بڑھتا جا رہا ہے۔ ناظرین اتر پردیش میں سبھی مدارس کا سروے کرائے جانے کی خبر پر رکن پارلیمنٹ اور ایم آئی ایم کے سربراہ اسدالدین اویسی کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدارس آئین کے شق 30 کے تحت آتے ہیں تو پھر یوپی حکومت نے سروے کرانے کا حکم کیوں صادر کیا؟ شق 30 کے تحت حکومت ہمارے حقوق میں مداخلت نہیں کر سکتی، وہ مسلمانوں کا استحصال کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی اویسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ سروے کو این آر سی کی چھوٹی شکل تصور کیا جانا چاہیے۔
اسدالدین اویسی نے مدارس کو لے کر پھیلائے جانے والی جھوٹ اور اس کے خلاف کی جا رہی سازشوں پر فکر کا اظہار بھی کیا۔ خصوصاً یوگی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے انہوں نے کہا کہ مدارس کو لے کر جھوٹ پھیلانا بند کر دیجیے، جب مدد نہیں دیتے تو مدارس میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں۔ ناظرین، ادھر شمالی گوا کے انجونا میں واقع سینٹ اینتھونی اسپتال میں سونالی پوگاٹ کو مردہ قرار دیے جانے کے بعد 9 دن گزر چکے ہیں، لیکن مختلف الزامات کے درمیان معمہ حل نہیں ہو سکا ہے۔ ان 9 دنوں کے دوران پولیس نے ابتدائی تفتیش کے بعد سب سے پہلے کہا تھا کہ موت فطری ہے، اس کے بعد کہا کہ مرنے والی کو مشکوک کیمیکل دیا گیا، اور بعد میں پوسٹ مارٹم میں انکشاف ہوا کہ جس میں اندرونی چوٹیں موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہریانہ کے حصار سے تعلق رکھنے والی بی جے پی رہنما سونالی پوگاٹ، جو بگ باس میں نظر آ چکی تھی اور سابق ٹک ٹاک اسٹار بھی تھی، 23 اگست کو 2 مردوں کے ساتھ ساحلی ریاست گوا میں پہنچنے کے صرف 1 دن بعد فوت ہو چکی تھی۔ ناظرین گرامی، ادھر اڈیشہ میں ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک آٹو رکشہ سے 10 بندروں کی لاشیں برآمد ہوئی۔ اس تعلق سے 2 افراد کی گرفتار کیے جانے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ان دونوں ہی افراد کو آندھرا پردیش سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر راجدھانی دہلی کے صفدرجنگ اسپتال میں ایک میڈیکل کی طالبہ نے خودکشی کر لی ہے۔ مرنے والی MBBS کے آخری سال کی طالبہ تھی۔ پولیس کے مطابق کل صبح 3:30 بجے صفدرجنگ سے کال آئی، جس کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ لڑکی نے خودکشی کر لی۔ تفتیش کے بعد معلوم ہوا خودکشی کرنے والی طالبہ MBBS کے آخری سال میں زیر تعلیم تھی اور اپریل 2022 سے صفدرجنگ اسپتال میں انٹرنشپ کر رہی تھی اور صفدرجنگ اسپتال موجود ہاسپٹل میں رہائش پذیر تھی۔ رپورٹ کے مطابق خاتون نے ہاسٹل کے کمرے میں اپنے دوپٹے کے سہارے لٹک اپنی جان دے دی۔ کمرہ اندر سے بند تھا، اس کے دوست دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ دوپٹے سے لٹکی طالبہ کو اتار کر فوری طور پر ایمرجنسی میں لے جایا گیا ہے، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ موقع پر دہلی پولیس کی کرائم ٹیم کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ پولیس کی مرنے والی کی ڈائری سے ہاتھ سے لکھا ایک سوسائڈ نوٹ برآمد ہوا ہے، ساتھ ہی ذہنی تناؤ کو کم کرنے والے ادویات کے پیکٹ بھی برآمد ہوئے ہیں جو کمرے میں رکھے ہوئے تھے۔ پولیس نے مرنے والی خاتون کے دوستوں و واقفکاروں کے بیان درج کیے۔ تاحال کوئی ایسا زاویہ نظر نہیں آیا ہے جس کی بنیاد پر خودکشی کو قتل کی نظر سے دیکھا جا سکے۔ ناظرین، ہندوستانی خاتون سیاح کی پرتگال میں موت کی خبر نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ ہنگامہ اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ ہندوستانی خاتون سیاح حاملہ تھی اور اسپتال کے میٹرنیٹی وارڈ میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد پرتگالی وزیر صحت ڈاکٹر مارتا ٹیمیڈو نے اپنا استعفیٰ دے دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پرتگال کی راجدھانی لسبن میں ہندوستانی خاتون سیاح کو میٹرنیٹی وارڈ میں داخل کرنے کے لیے اسپتال لے جائے، وہاں جگہ نہیں تھی تو دوسرے اسپتال لے جایا جا رہا تھا، لیکن راستے میں ہی دل کا دورہ پڑا اور اس کی موت ہو گئی تھی۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے آئندہ دنوں میں متوقع ترکی زبان مہم کے آغاز کو سراحت پر مسرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ صدر اردوغان نے دارالحکومت انقرہ میں صدارتی سوشل کمپلیکس میں 20,000 اساتذہ کی تقرری کی تقریب سے خطاب کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بچوں کی کامیاب تعلیمی حیات اور بشری تعلقات کے دوام کے لیے ہر طرح کی کوششیں کی ہیں اور کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں اساتذہ سے میری درخواست ہے کہ وہ خاص طور پر سوشل میڈیا پر نشر ہونے والے پاپولر کلچر کی مضر اثرات سے بچوں کو محفوظ رکھیں۔ ناظرین، تائیوان کی فوج نے پہلی بار چینی ساحل کے قریب ایک جزیرے پر سویلین ڈرون مار گرایا۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ ڈرون تائیوان کی فضائی حدود میں داخل ہوا تھا۔ قبل ازیں تائیوان حکومت کی جانب سے چینی ساحل کے قریب تائیوان کے زیر کنٹرول جزائر پر چینی ڈرونز کی موجودگی پر انتباہ بھی جاری کیا گیا تھا۔ تائیوان کے حکام کا کہنا تھا کہ ہم کشیدگی بالکل نہیں چاہتے، لیکن چین کی جانب سے اس طرح کی بار بار دخل اندازیوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ ناظرین، روس نے ووسٹوک 2022 فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ روس وزارت دفاع کی جاری کردہ بیان کے مطابق ووسٹوک 2022 مشقوں میں روس، چین، بھارت اور آذربائیجان سمیت 14 ممالک سے فوجی اور فوجی مبصرین شریک ہیں۔ روس کے 7 شوٹنگ رینجوں بحیرہ اوخوتسک اور بحیرہ جاپان میں کی جانے والی ان مشقوں میں 50,000 فوجی، 140 طیارے اور 60 جنگی بحری جہازوں سمیت 5,000 سے زائد اسلحہ اور فوجی ساز و سامان شامل ہے۔ ناظرین، ادھر روس نے اعلیٰ فوجی حکام اور سیاسی و عوامی شخصیات پر مشتمل کینیڈا کے 55 شہریوں پر پابندیاں لگا کر ان کے روس میں داخلے کو ممنوع قرار دے دیا ہے۔ روس وزارت خارجہ نے جاری کردہ بیان میں کینیڈا کی جسٹن ٹروڈو انتظامیہ کی طرف سے روسی شہریوں پر نئی پابندیوں کی یاد دہانی کروائی۔ بیان میں کہا گیا کہ ٹروڈو انتظامیہ کی پابندیوں کے جواب میں اور تقابلی اصول کے تحت کینیڈا کے اعلیٰ فوجی حکام اور سیاسی و عوامی شخصیات سمیت کل 55 شہریوں کا روس میں داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، شام کے شمال میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK-YPG کے 2 دہشت گردوں کو غیر فعال کر دیا گیا۔ ترکی وزارت دفاع نے جاری کردہ بیان میں کہا کہ دہشت گردوں کی تحریکی فائرنگ کو بے بدل نہیں چھوڑا جا رہا۔ شام کے شمال میں آپریشن چشمہ امن کے علاقے میں امن و سلامتی کی فضا میں خلل ڈالنے کے لیے تحریکی فائرنگ کرنے والے کے 2 دہشت گردوں کو ترک مسلح افواج کی طرف سے غیر فعال کر دیا جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ناظرین، وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کونسل کے مشیر جان کربی نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ قریب ہو سکتا ہے۔ جان کربی نے زوم پر وائٹ ہاؤس کے صحافیوں سے گفتگو کے دوران خارجہ پالیسیوں پر غور کیا
انہوں نے بتایا کہ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ہم سے جوہری معاہدے سے متعلق سخت وعدوں کا مطالبہ کیا، مگر یہ بتا دوں کہ ہم گزشتہ دور کے مقابلے میں جوہری معاہدے کی زیادہ قریب ہے۔ ایران کی جانب سے بعض غیر ضروری مطالبات پر مصر ہونا بدستور اپنی جگہ، مگر امید پر دنیا قائم ہے۔ ناظرین، در شمالی شام میں اسد انتظامیہ کے زیر کنٹرول حلب کے مشرق میں واقع ہوائی اڈے اور دمشق پر اسرائیل نے حملے کیے ہیں۔ اسد انتظامیہ کی زیر نگرانی خبر رساں ایجنسی سنا کے مطابق مقامی وقت کے مطابق شب 8 بجے حلب کے ہوائی اڈے اور شب 9:58 پر جنوب مشرق دمشق کے بعض مقامات پر اسرائیل کی جانب سے فضائی حملے کیے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حلب کے ہوائی اڈے کو کافی نقصان پہنچا، جبکہ دمشق پر ہوئے حملوں کے دوران شامی فضائی دفاعی نظام نے ان میزائلوں میں سے چند کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر بنگلہ دیش نے کموڈٹی پرائس کو متوازن کرنے کے لیے روس سے 5 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ بنگلہ دیش کابینہ حکام میں سے عبدالبارک نے دارالحکومت ڈھاکہ میں منعقدہ کابینہ اجلاس سے خطاب میں روس سے 5000 ٹن گندم کی درآمد کا اعلان کیا۔ بارک نے کہا کہ بنگلہ دیش روس کو ڈالر میں ادائیگی کرے گا اور فی ٹن 430 امریکی ڈالر ادا کیے جائیں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار